سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ آج کے دن آپ کا وصال با کمال ہے۔ اس سے پہلے میں ایک دو باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں کہ کل ترکی کے اندر 3 زلزلے آئے اور ان کی ریکٹر اسکیل کے اوپر 7.8 درجے جو ہے وہ شدت تھی، اور جس کے اندر سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور ایک طرح کا عالمی سطح پر اسے آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ احادیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب لوگ کثرت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے زلزلے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ کافی لمبی حدیث پاک ہے، لیکن اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ جب بیٹا جو ہے وہ ماں کی نافرمانی کرے، بیوی کی بات مانے، باپ سے دوری اختیار کرے اور باپ کے مقابلے میں دوستوں کو زیادہ قریب کرے، مسجدوں کی حرمت کو پامال کر دیا جائے اور اسی طرح آلات موسیقی عام ہو جائیں، شراب نوشی عام ہو جائیں، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، تو اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، وَزَلْزَلَةً، زلزلوں کا انتظار کرو، وَخَسْفًا، اور زمین میں دنسنے کا انتظار کرو، وَمَسْخًا، اور صورتیں بگڑنے کا انتظار کرو، وَقَذِي، خاص نشانیاں جو ہے وہ دکھاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آفا آمین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ ڈرتے نہیں اور وہ دیکھتے نہیں کہ کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں رات کو جب وہ لوگ سو رہے تھے تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آوا آمین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں کہ جن کے رہنے والے دن کے وقت کھیل کود کے اندر مشغول تھے تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے اوپر ہم نے زلزلے جو ہے وہ نازل کیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب ناچ گانے کے اندر لوگ مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی حرمتوں کو واضح طور پر پامال کیا جا رہا ہوں اور کوئی روکنے والا بھی ان کو نہ ہو، کوئی نصیحت کرنے والا بھی موجود نہ ہو، اللہ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا فریضہ جو وہ انجام نہ دیا جا رہا ہوں، اور زنا کاری جو ہے وہ عام ہو جائے، شراب پینا دن رات کا مشغلہ ہو جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ زلزلے نازل کرتا ہے۔ اسی طرح کے مضمون کے بے شمار احادیث پاک جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس زلزلے کے اندر شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی جو ہے وہ بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا غضب شامل ہوں، اور یہ اگر نصیحت کے طور پر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ سماعت فرمائیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے بے شمار لقب ہیں، ان میں سے مشہور ترین لقب جو ہے وہ صادق ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک صادق تھا، تو یہی لقب مبارک آپ کی اولاد میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو وہ مشہور ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کی طرف سے سلسلہ نسب جو ہے وہ 6 پشت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، حضرت امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ بیٹے ہیں آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ کا والدہ کی طرف سے 5واں سلسلہ 5ویں پشت میں آپ جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے ان کے والد جو ہے وہ آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت ام فروہ،
وہ والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے دونوں طرف سے جو ہے ان کا سلسلہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ملتا ہے، کیونکہ حضرت ام فروا ان کے والد کا نام تھا قاسم، اور قاسم جو ہے یہ بیٹے تھے محمد کے، اور وہ بیٹے تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے۔ اسی طرح حضرت ام فروا جو ہے یہ بیٹی ہیں حضرت اسماء کی، اور وہ بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، اور حضرت عبد الرحمن جو ہے یہ بیٹے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسی وجہ سے آپ فرماتے تھے لقد والدنی ابو بکر مرتین، مجھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار جو ہے میری اس خاندان کے اندر ولادت ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان میں میری 2 مرتبہ ولادت ہوئی ہے۔ آپ کا جو روحانی فیض ہے وہ والد کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ سے چلتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چلتا ہے۔ 12 ائمہ جو ہے جو مشہور ہیں ان میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت امام حسن مجتبی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، حضرت امام باقر ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، حضرت امام محمد ہیں، امام علی عسکری ہیں، اور امام محمد الخاص ہیں، اور امام محمد ابو القاسم ہیں۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ جعفر جو ہے نا، جعفر اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جعفر کے 2 لغوی معنی ہیں۔ ایک جعفر کا لغوی معنی ہے کہ اس اونٹنی کو جعفر کہا جاتا ہے جو زیادہ دودھ دینے والی ہو، تو آپ کو جعفر اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ کا روحانی فیض جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ یعنی آپ دیکھ لیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور سائنسدانوں کے اندر آپ دیکھ حضرت بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور سائنسدانوں میں جابر بن حیان دیکھ لیں، ابو الہیثم جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آج اگر سائنس یہ کہتی ہے نا کہ روشنی 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر تک سفر طے کرتی ہے، اور انسان کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں اگر جائے تو 3000 سال نوری سال جو ہے وہ لگ جائیں گے، تو یہ ساری تحقیق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو وہ پہلے ہی بتا دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ یعنی ایک علم عطا فرمایا جسے کہا جاتا ہے علم لدنی۔ علم لدنی جو ہے اس کی بڑی جو ہے وہ تحقیق ہے، لیکن ہم مختصر یہ سمجھ لیں کہ علم لدنی کی ایک شاخ ہے علم جفر۔ یہ جو لوگ علم جفر کرتے ہیں نا، کہ جس علم جفر کے تحت ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قائم ما کان و ما یکون کی خبروں کا پتہ چل جاتا ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے احکامات کا، لوگوں کے حالات کا جن کو پتہ چل جاتا ہے، یہ علم جفر جو ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ بارگاہ سے ملا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بعد آج تک وہ واحد آدمی ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ سلونی اما شئتم، کہ میرے دنیا سے جانے سے پہلے تم جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے نا تو میں تمہیں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی برکت سے وہ تمہیں اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ سلونی قبل ان تفقدوں فإنه لا يحدثكم احد بعدی بمثل حدیثی، یہ آپ کا جو ہے وہ فرمان موجود ہے کتابوں کے اندر۔ باقی آپ کی کرامات جو ہیں وہ بے شمار ہیں، جن کے اندر ایک مرتبہ اپنے آزاد کردہ غلام ناقص سے ارشاد فرمایا جب تجھے کسی غرض و حاجت کی بنا پر عرضی لکھنی ہو تو اس کے شروع میں یہ کلمات لکھ دیا کرو، یہ عربی کے کلمات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ صابرین المخرجہ مما یکرہون والرزق حیث لا یحتسبون۔ تو یہ جب لکھا کرو گے تو آپ نے سیاہی کے ساتھ نہیں لکھنا، ویسے اس کو لکھ دینا ہے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری غیب سے جو ہے وہ مدد فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کے دور کے اندر یعنی جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت دور تھا عبد الملک بن مروان کا، لیکن اب بعد میں جب خلیفہ بنایا نا منصور، تو اس نے آپ کے اوپر بڑے بڑے ظلم کیے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ اس نے آپ کو بلایا، اور وہ ہر مرتبہ جب بلاتا تھا آپ کو قتل کے ارادے سے بلاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے قاتل کو یہ کہا کہ جب حضرت امام جعفر صادق آئے نا تو میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا اور یہ اشارہ ہوگا کہ تم نے ان کی گردن جو وہ اتار دینی ہے۔ تو جس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آئے اور آپ بیٹھے
اور اس نے اشارہ اس طرح ہاتھ جو ہے نا سر کے اوپر رکھنے کی کوشش کی، لیکن جو قاتل تھا وہ ساتھ ہی کھڑا رہا، اس نے کوئی بھی قتل نہ کیا۔ آپ بیٹھے، گفتگو کی، جانے لگے، اس نے پھر دوبارہ اس طرح سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اشارہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ خیر قاتل نے دوبارہ قتل نہ کیا۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے چلے گیا، اس نے قاتل سے کہا میں نے تمہیں 2 مرتبہ اشارہ کیا قتل کرنے کا، لیکن تم نے 1 مرتبہ بھی قتل نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب آئے اور کب گئے ہیں، صرف مجھے اتنا پتہ لگا ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا، نہ ان کے آنے کا مجھے پتہ چلا نہ ان کے جانے کا مجھے پتہ چلا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ سمجھ نہیں آتی، یہ خلیفہ منصور آپ کا بہت بڑا دشمن بھی ہے اور یہ آپ کو قتل بھی کرنا چاہتا ہے، یہ ہر مرتبہ برے ارادے سے آپ کو بلاتا ہے، لیکن اس کی ساری تدبیر الٹی پڑ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، مجھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا یاد کرائی ہوئی تھی، تو جب بھی میں اس کے دربار میں جاتا ہوں تو اسی وقت میں اپنی زبان سے جو ہے وہ اندر جو ہے نا یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، یا عدتی عند شدتی و یا غوثی عند قربتی احرسنی بعینک التی لا تنام وکنی فی برکنک الذی لا یرام۔ کہتے ہیں میں جب یہ دعا پڑھتا ہوں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ میرے دشمن کا غضب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار جو ہے وہ واقعات ہیں، بے شمار آپ کے جو وہ کرامات کتابوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اگر ہم ان کو بیان کریں گے وقت زیادہ ہو جائے گا۔ صرف اتنی بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو اس مہینے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنڈوں کا ختم ہے، 22 رجب کو کہتے ہیں، رجب کے مہینے کے اندر یہ کنڈوں کا ختم ہے، تو آپ کتابیں پڑھ لیں اور جتنا مرضی خلاصہ نکال لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کی تاریخ ہے نا وہ 15 رجب المرجب ہے، 22 ہے ہی نہیں۔ 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ہے وہ تاریخ وفات ہے۔ کنڈوں کا ختم ہوا، اس کو کنڈوں کا ختم کہنے کے بجائے نیاز کہنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے، نیاز کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تاریخیں ہیں ہم اپنے عقائد میں تاریخ کے محتاج نہیں ہیں، ہم اپنے عقائد میں قرآن کے محتاج ہیں یا حدیث کے محتاج ہیں، تاریخ کے ہم محتاج نہیں۔ تاریخوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لوگوں نے یہ بھی لکھا کئیوں نے کہ 12 ربیع الاول کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال بھی ہے، یہ بھی تاریخیں ملتی ہیں۔ تو تاریخ کا جو ہے وہ ہمارے لیے تاریخ حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت ہے قرآن پاک اور حدیث پاک حجت ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے یہ آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم سارا سال جو ہے وہ 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسی مہینے کے اندر ہو، ایک دن آگے بھی جا سکتا ہے، ایک دن پیچھے بھی جا سکتا ہے۔ تو ایصال ثواب کی نیت سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے کوئی بندہ 15 کو ختم دلا لے تب بھی قبول ہے، اگر کوئی بندہ 22 کو کر لے تب بھی قبول ہے، یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ 22 کو کریں گے تو قبول نہیں، لیکن میں ایک کہہ رہا ہوں ٹیکنیکلی جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اور جمہور علماء نے یہ لکھا ہے کہ 15 رجب المرجب آپ کا یوم وصال ہے، اور اس کے اندر جو ہے بر صغیر کی یہ صرف تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہوئی کہ لوگوں نے جو کنڈوں کا ختم مشہور کیا اور کہا کہ مٹی کے برتنوں کے اندر ہی پکایا جائے گا اور مٹی کے برتنوں کے اندر ہی کھلایا جائے گا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کھانا ہوگا اور وہ برتن باہر نہیں لے جا سکتے ہیں، ان برتنوں کو بعد میں توڑ دیا جائے گا۔ تو یہ ساری خرافات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ختم شریف ہے، جس چیز کے اوپر مرضی پڑھیں، جن چاہے برتنوں کے اندر پڑھیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ائمہ کرام ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کے اوپر ان کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری ہیں، حضرت امام ابن سیرین ہیں، خوابوں کی دنیا کے اندر آج تک ایک ہی شخص ہے جن کا نام ہے امام ابن سیرین، اور دوسرے حضرت امام سفیان ثوری، تو جو خواب بتایا کرتے تھے، تو یہ خوابوں کے تعبیریں جو ہے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی تھیں۔ تو بڑا نام ہے آپ کا، سائنس کی دنیا آج بھی آپ کو مانتی ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ